جس وقت حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح کرنا چاہا اور ان کو نکاح کے لیے لے جا رہے تھے، تو راستے میں وہ ایک کاہنہ جس کا نام فاطمہ تھا اس سے ملاقات ہوتی ہے، اور فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر نور نبوت کا مشاہدہ کر لیا اور کہنے لگی کہ اے عبداللہ، تم میرے ساتھ مجامعت کرو تو میں تمہیں 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فاطمہ شامیہ ہے یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ ملک شام کے بادشاہ کی جو ہے یہ شہزادی تھی، اور یہ حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا، جب اس سے گفتگو ہونے لگی تو اس نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھا لیا اور اس نے کہا کہ عبداللہ، تم مجھ سے مجامعت کرو، اور اگر تم مجامعت مجھ سے کرتے ہو تو میں تمہیں جو ہے وہ 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ اور نبی نے فرمایا تھا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں، تو معاذ اللہ ایسے گناہ نبی کے والد محترم سے ہو، یہ غیر ممکنات اور محال میں سے۔ حضرت عبداللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر تم مجامعت حرام طریقے سے مجھ سے کرنا چاہتی ہو تو پھر میں تیار نہیں ہوں، مجھے یہ بات منظور نہیں ہے۔ اگر تم حلال طریقے سے مجھ سے مجامعت کرنا چاہتی ہو تو پھر میرے واپس آنے تک میرا انتظار کرو۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح فرما دیا۔ تو 3 دنوں کے بعد یہ دونوں واپس ہوتے ہیں اور راستے میں فاطمہ سے ملنے کا، ملاقات کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ جب فاطمہ کے قریب گئے تو فاطمہ نے ان سے کہا حضرت عبداللہ سے کہ عبداللہ، یہ بتاؤ تم نے یہاں سے جانے کے بعد کیا کیا؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں یہاں سے گیا تو میرے والد نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا نکاح فرما دیا، اور پھر میں ان کے ساتھ 3 دنوں تک رہا ہوں۔ وہ بولی، خدا کی قسم اے نوجوان، میں کوئی بدکارہ عورت نہیں ہوں، بات یہ تھی کہ میں نے تیری پیشانی میں ایک نور دیکھا تھا اور مجھ میں یہ خواہش ہوئی کہ اس نور کو میں اپنے اندر منتقل کر لوں، لیکن خدا نے جہاں چاہا اسے منتقل کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت سے حضرت آمنہ کے شکم میں حج کے مہینے میں ایام تشریق کے درمیانے دن جمعہ کی رات کو قرار پایا۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شب جمعہ یہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر سے بھی زیادہ افضل اور اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ اس رات میں سارے جہان اور تمام مسلمانوں کو وہ شرف و سعادت، وہ خیر و برکت اور کرامت عطا ہوئی کہ اتنی فضیلت اور اتنی سعادت یہ کسی اور دنوں میں قیامت تک نہیں نازل ہو سکتی۔ تو اس لحاظ سے میلاد شریف کی رات کو شب قدر سے افضل جانے، تو یقیناً یہ رات اس کی مستحق بھی ہے۔ میرے دوستو، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شکم مادر میں جلوہ گر ہوئے تو دنیا میں عجیب و غریب واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ جنت کے تمام دروازے کو کھول دیا گیا، تمام عالم میں خوشبوئیں پھیلا دی گئی، پوری دنیا کو خوشبو سے معطر کر دیا گیا، مشرق سے مغرب تک آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت دے دی گئی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت ولادت جو ہے وہ معجزات یا واقعات جو ہیں آپ کی بشارت پر دلالت کرتی ہیں۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل ہوا تو روئے زمین میں جتنے بت تھے سب سرنگوں ہو گئے، سب سر کے بل گر پڑے، اور تمام شیاطین اپنے کاموں سے دستکش ہو گئے۔ فرشتوں نے ابلیس کے تخت کو سرنگوں کر کے سمندر کے اندر ڈال دیا اور 40 دنوں تک اسے عذاب اور سزا دیتے رہے۔ آخر کار وہ وہاں سے بھاگا
اور بھاگ کر جبل ابو قبیس پر جا کر کے رکا، اور اس پہاڑی پر جا کر اس نے اپنے سر کو پٹک پٹک کر اور چیخ چیخ کر چلا چلا کر رو رہا تھا۔ اور جب اس کی آواز کو اس کی ذریت نے سنا تو وہ سارے کے سارے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس نے کہا کہ آخر بات کیا ہے، اتنی شدت کے ساتھ رونا کیسا؟ کون سی تکلیف تمہیں پہنچی ہے، کون سی مصیبت پہنچی ہے؟ شیطان نے کہا کہ مجھے تم لوگوں پر افسوس ہے کہ آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ان کی والدہ کے شکم اطہر میں منتقل ہو گیا ہے۔ اب پوری روئے زمین سے بتوں کی پرستش جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، لات و عزا کی عبادت ختم کر دی جائے گی، دنیا نور توحید سے منور ہو جائے گی، اور عرب کے تمام کاہن سے ان کی کہانت کا علم جو ہے وہ سلب کر لیا جائے گا۔ اسی رات زمین و آسمان سے یہ صدا آنے لگی کہ اس نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، جس نے 9 ماہ اپنے والدہ محترمہ کے شکم اطہر کو منور کیا ہے، اور انہیں کسی قسم کا نہ رنج ہونے والا ہے، نہ انہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچنے والی ہے۔ میرے دوستو، جس رات حضور کا نور حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوا تو روئے زمین کے تمام جانوروں کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرماتی، تمام جانوروں کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرماتی۔ وہ جانور ایک دوسرے کو نبی کے آنے کی بشارت دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول، وہ مقدس نبی، آج اللہ کا وہ محبوب اپنے والدہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو چکا ہے، جس کے سر پر ساری کائنات کی امامت کا تاج ہے، جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو یہ خوشخبریاں دینا شروع کر دی۔ اسی طریقے سے سمندر، دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں، وہ مچھلیاں ایک دوسرے کو، مشرق کی مچھلیاں مغرب کو، یعنی یہ تمام مچھلیاں آپس میں نبی کے آنے کی خوشخبری سنا رہی تھی کہ ابو القاسم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں پورے 9 ماہ جلوہ افروز رہے۔ حضور کی والدہ کو وقت ولادت یا وقت حمل جو عام عورتوں کو تکلیف اور گرانی اور مشقت پریشانی ہوتی ہے، سیدہ آمنہ کو اس طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں حمل سے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نیند اور بیداری کے درمیانی حالت میں تھی کہ میں نے کسی کی آواز سنی اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو حمل سے ہے، اور تیرے شکم میں پرورش پانے والا جو بچہ ہے وہ تمام اولین و آخرین کا سردار اور پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حمل کے ہر مہینے میں مجھے جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان سے یہ آواز آیا کرتی تھی کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے، حضرت ابو القاسم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا محبوب، میرا بچہ جب میرے شکم اطہر میں تھا تو مجھے کسی آواز دینے والے نے، کسی صدا لگانے والے نے مجھے یہ آواز دی، انکے قد حملتی بسیدی ہذہ الامت و نبیہا، یعنی اے آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ آپ اس وقت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہیں۔ سورج جس طریقے سے نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی لالی، سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کا آفتاب جب طلوع ہونے والا تھا تو دنیا میں عجیب و غریب واقعات ظہور پذیر ہوئے جو یہ بشارت دینے لگے کہ آفتاب رسالت اپنی پوری آن بان شان اور پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ جیسے اصحاب فیل کا ہلاک ہو جانا، اچانک بارش رحمت سے
سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی قحط سالی چند لمحوں میں ختم ہو جانا، پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہونا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، مجوسیوں کی 1000 سال کی جلائی ہوئی آگ دم زدن میں ٹھنڈی ہو جانا، کسریٰ کے محل میں زلزلے آنا اور اس محل کے 14 کنگروں کا زمین پر گر جانا، زمین بوس ہو جانا، اور دریائے ساوا کا سوکھ جانا، وادی سماوا کی خشک ندی کا جاری ہو جانا، حضور کی والدہ محترمہ کے بدن اطہر سے خوشبو آنا اور ان کے بدن سے نور نکلنا اور بصرہ کے محلات روشن ہو جانا، یہ سب واقعات میرے نبی کے آنے کی پوری خوشخبری دینے لگے۔ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے چند عورتوں کو دیکھا جو قد و قامت میں اور حسن و جمال میں بے مثال تھیں۔ میں حیرت زدہ اور خوف زدہ اس بات سے تھی کہ میری حالت سے باخبر انہیں کس نے کر دیا، یہاں تک کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، دوسری نے کہا کہ میں اسماعیل کی والدہ ہاجرہ ہوں، تیسری نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ مریم بنت عمران ہوں، اور میرے ساتھ یہ جنت کی حوریں آئی ہیں۔ آمنہ، میں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آئی ہوں کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں پل رہا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس کائنات میں تمام اولین و آخرین کا سردار ہوگا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت سعید بھی قریب سے قریب تر آ گیا۔ جب میرے نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تمام دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، تمام دنیا کے تمام مخلوقات جو ہے وہ نبی کی آمد کی خوشیاں منانے لگے، ہر جگہ میلاد قائم تھی، جبریل و میکائیل خوشیاں منانے حاضر آئے تھے اور سر جھکائے در دولت پر کھڑے ہیں اور اس دولہا کا انتظار کر رہے ہیں جس کے صدقے میں یہ ساری بارات سجائی گئی۔ ساتوں آسمان میں، زمین میں، عرش و فرش پر دھوم مچی ہے۔ حضرت جبریل امی حضرت سیدہ آمنہ کے قریب آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا اکرم الاولین والآخرین، کہ اے تمام رسولوں کے سردار جلوہ افروز ہو جائیے، اے تمام نبیوں کے آخری نبی جلوہ فرمائیے، ظاہر ہو جائیے، ظہور فرمائیے، اے تمام اولین و آخرین سے زیادہ کریم آپ ظاہر فرمائیے، ظاہر ہو جائیے، تشریف لائیے۔ جب دونوں جہان کے دولہا کی بارات سج گئی، اب جلوہ افروزی کا وقت بھی آ گیا۔ فظہر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کالبدر المنیر، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 14ویں رات کے چاند کی طرح جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ سیدہ آمنہ کا راج دلارا، حضرت عبداللہ کا نور نظر، بے سہاروں کا سہارا، روتوں کو ہنسانے والا، محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی بروز دوشنبہ، وقت صبح صادق، واقعہ اصحاب فیل کے 55 دنوں کے بعد اس دار فانی کو اپنے قدم میمنت لزوم سے منور اور مشرف فرمایا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لائے تو اس وقت پوری دنیا میں خوشی کا دورہ ہو گیا، ہر مخلوق خوشیاں منا رہی تھی، اگر کمی کچھ لگ رہی تھی تو حضرت عبداللہ کی، کیونکہ حضرت عبداللہ کا
وصال ہو چکا تھا اس وقت جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھے۔ تو آپ کے والد محترم تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تھے اور واپسی میں مدینہ منورہ میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر آپ وصال فرما گئے۔ مشہور قول کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد مدینہ شریف کے دار نابغہ میں مدفون ہوئے، اور ایک قول کے مطابق مقام ابوا میں آپ کی تدفین ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم جس وقت ان کا وصال ہوا اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا وصال ہو گیا تو فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کی، مولا تیرا حبیب تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، انا لہو حافظ و نصیر، کہ اے فرشتو میں خود اپنے محبوب کا محافظ بھی ہوں، اپنے محبوب کا مددگار بھی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ شروع حمل سے لے کر کے آخری حمل تک مجھے کسی قسم کی کوئی گرانی یا کوئی دقت و پریشانی محسوس نہیں ہوئی جس طریقے سے عام عورتوں کو ایام حمل میں ہوا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لقد علقت به فما وجدت له مشقۃ حتى وضعته، فرماتے کہ میرے بچے کی ولادت کے وقت ولادت تو اس کی ہو گئی اور اول سے آخر تک مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور ہوتی بھی کیسے کہ پیدا ہونے والا کوئی عام بچہ نہیں بلکہ نور علی نور اور تمام انبیاء کا سردار پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب بن کر کے اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ میرے نبی کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کو مشقت میں ڈالنے کے لیے، کسی کی پریشانی کو بڑھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ تمام کائنات کے دکھ درد کو ختم کرنے کے لیے، تمام مخلوق کو خوشحالی دینے کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے تھے۔ تو اس لیے باپ تو تھے نہیں، حضرت عبداللہ تو تھے نہیں کہ آپ کو بلایا جاتا۔ حضور کے دادا جان کو بلایا گیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب جس وقت میرے آقا کی ولادت ہوئی، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے۔ جس وقت آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی، حضرت عبد المطلب مارے خوشی کے دوڑتے ہوئے اپنے مکان کی طرف جاتے ہیں، اپنے پوتے کو اٹھاتے ہیں اور اپنے گلے سے لگا کر پھر واپس خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس وقت میرے بچے کی ولادت ہو رہی تھی اور جس وقت میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، میں نے چند بلند قد و قامت کی عورتیں دیکھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عبد مناف کے قبیلے سے اور عبد مناف کے خاندان کی عورتیں ہیں، جو قد میں بلند تھیں اور حسین و جمیل تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا تو میں خوفزدہ ہو گئی اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھیں۔ اتنے میں ایک سفید پرندہ، ایک سفید چڑیا آتی ہے، اور آنے کے بعد اس نے اپنے پر سے میرے سینے کو ملنے لگی، جس کے ملنے کی وجہ سے جو کچھ بھی مجھے تکلیف میری تھی اور جو میری خوف میرا تھا وہ زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک سفید شربت کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اسے پیا، میرے جو بے سکونی، جو بے قراری تھی، وہ جو ہے اس میں سکون اور قرار حاصل ہو گیا۔ پھر میں نے نور کا ایک مینار دیکھا۔ اس کے بعد اپنے پاس بلند قامت خوبصورت عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھی، ان سے میں نے سوال کیا، ان کے تعارف کو ان کا تعارف میں نے چاہا، میں نے ان سے سوال کیا تو ان عورتوں نے اپنا تعارف پیش فرمایا۔ اب میری حالت بہت سخت ہو گئی اور ہر گھڑی عظیم سے عظیم تر آواز میں سنا کرتی تھی، جس سے خوف مجھے معلوم ہوتا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک فرش زمین سے آسمان تک دیکھا کہ وہ فرش کھینچا گیا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان بہت سے لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابیں ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کی ایک جھنڈ آئی، میرے کمرے میں داخل ہوئی، اور جس کی وجہ سے، جس کی تعداد سے میرا کمرہ بھر گیا۔ ان
پرندوں کی جو چونچیں تھیں وہ زمرد کی تھی اور ان کے بازو یاقوت کے تھے، اور حق تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردے جو ہے وہ اٹھا دیے، اور میں نے مشارق و مغارب کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سے 3 جھنڈے لائے گئے۔ اب یہ دلیل ہے جو ہم اہل سنت والجماعت نبی کی ولادت پاک پر خوشی مناتے ہوئے جھنڈے نصب کرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے میری نظروں سے اور میری نگاہوں سے تمام پردے جو ہے وہ ہٹا دیے۔ میری قوت بصارت کا یہ حال تھا کہ میں مشرق و مغرب، اور یہاں تک کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے جس کی روشنی سے ملک شام کی محلات میں نے دیکھ لیے۔ تو یہ نبی کی برکت، نبی کی نور کی برکت تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے کہ آسمان سے لائے گئے، اور اس کو ایک جو ہے مشرق میں نصب کیا گیا، ایک مغرب میں، اور ایک کعبے کی چھت پر نصب فرمایا گیا۔ پھر مجھے درد ذہ ہوا، جس سے میرے بچے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے۔